ہمارے اور گورنمنٹ کے مذاکرات اس وقت چل نہیں رہے. ہم نے کمیٹی ضرور بنائی ہے اور کمیٹی کے پاس مینڈیٹ ہے مذاکرات کی, وہ خان صاحب نے کہا ہے, بس سو فار کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. بات وہ کریں جو سیاست کو, معاملات کو آگے لے جانے والی ہو, ہٹ درمی کے نکات اس کے اندر نہ رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جی فارم 47 کی بات کریں اور 45 کی بات کریں اور ہمارا مینڈیٹ ہمیں دے دیں اور جیلوں کے دروازے کھول دیں. کوئی مذاکرات ابھی تک کسی سے کوئی مذاکرات نہیں. جس وقت یہ لوگ سیریس ہوں گے ان کو ہمیں پتہ ہے کہاں پہ ہیں. مذاکرات کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ مذاکرات کا راگ انہوں نے الاپنا شروع کیا, انہوں نے کمیٹی بنانی شروع کی. ہماری طرف سے تو نہ انہیں کہا گیا کہ آپ آ کے ہمارے ساتھ چائے پئیں, نہ کھانا کھائیں. سیاستدان بات کرتا ہے, سیاستدان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بغیر لڑے آپ کو ملک دے دیتا ہے. مذاکرات کے جو ماحول بنا ہے یہ پارٹیز کے پاس کتنی سپیس ہے اور پارٹیز ایک دوسرے کو کتنی سپیس دے پا رہی ہیں, اور خاص طور پر زرداری صاحب کبھی اڈیالہ کیوں نہیں چلے جاتے اور بانی پی ٹی آئی سے مل کیوں نہیں لیتے, سیاستدان ایک دوسرے کا سہارا کیوں نہیں بن پاتے, یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. ملک احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں, یہ اوپنر بیٹسمین ہیں شہباز شریف صاحب کے. آپ خود تشریف فرما ہیں, آپ نواز شریف صاحب کے اوپنر بیٹسمین ہیں. گیلانی صاحب جو ہیں زرداری صاحب کے اوپنر بیٹسمین ہیں. تو اتنی بڑی جو ایلیٹ ہے یہاں, آپ دونوں بیٹسمین جو ہیں وہ اپنی اپنی قیادت کو اگر قائل کریں, شہباز شریف صاحب کو ملک احمد خان صاحب قائل کریں, آپ نواز شریف صاحب کو قائل کریں, سر جو ہیں زرداری صاحب کو قائل کریں, سارے مل کے چلے جائیں اڈیالہ, اور مذاکرات کا آغاز وہاں بیٹھ کے اگر کیا جائے تو شاید, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جمہوری لوگ جب پھنس جاتے ہیں تو دوسرا جمہوری بندہ جو ایلیٹ ہوتا ہے وہ بچانے نہیں اسے آتا. تو آپ تو دوست بھی ہیں عمران خان صاحب کے اور بڑے زبردست لوگ ہیں سارے, تو اس طرح اگر انیشیٹ, اور مولانا فضل الرحمان کو تو وہ خود بلا رہے ہیں اڈیالہ میں, تو اگر یہ ساری رولنگ ایلیٹ ان امور پر سوچے تو شاید جمہوریت کی مضبوطی جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں اسپیکرز کانفرنس میں, شاید سر اس میں بھی کچھ ہو سکے. اس پہ کمنٹ کر دیجیے. میں سوچ رہا تھا آپ ان کو شعیب اختر کریں گے کہ یہ تیز بالنگ ہے, یہ وسیم اکرم ہوں گے, تو میں بھی کوئی چھوٹا موٹا فاسٹ بالر ہوں گا. آپ نے بیٹسمین بنا دیا چھکے مارنے کے لیے. دیکھیں ہم دروازے کھول سکتے ہیں, ہمارے پاس کوئی آئے گا, ہم لوگوں کو پکڑ کے نہیں کہہ سکتے آ جاؤ بھائی آؤ میں کراتا ہوں. وہ اگر ان کی مرضی ہوگی, آنا چاہتے ہیں تو ہم نہ نہیں کریں گے, ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. بلکہ ہمیں جس کی بھی منت کرنا پڑی, گورنمنٹ کی ہوگی یا گورنمنٹ کے وزیروں کی ہوگی یا پرائم منسٹر صاحب کی ہوگی یا چیف منسٹر صاحبان کی ہوگی یا پریزیڈنٹ صاحب کی ہوگی, ہم منت کریں گے کہ جی آپ بھی کمیٹی بنائیں. ایک دفعہ کمیٹی بن کے جس دن ڈائلاگ شروع ہو گیا, رستہ بننا شروع ہو جائے گا. اور ہمارا دفتر ہے حاضر, ہم لوگ دفتروں میں بیٹھ کے فیسیلیٹیٹ کریں گے خاموشی سے, اور دونوں کو کوشش یہ کریں گے کہ ان کو یہی, اور ہم کوئی آیت الکرسی درود شریف پڑھیں گے, پھونکیں گے سب پہ تاکہ کوئی بہتر آ جائے. سینئر جرنلسٹ ہیں سہیل وڑیچ, اور بات کرنے کا فن کوئی ان سے سیکھے. وہ کیا رائے رکھتے ہیں, وہ کیا باتیں کر رہے ہیں, اور بہت ساری سرگوشیاں جو ان تک پہنچتی ہیں جب ٹرانسلیٹ کر کے ویورز تک پہنچتی ہیں تو ان کی گونج پھر کہاں تک سنائی دیتی ہے, انہیں سے جانتے ہیں. ڈائلاگ جو ہے مذاکرات, کیا سمٹمز اس کے ہونے چاہیے کہ ایک بندہ گھر بیٹھا ہے تو وہ بھی اسے بھی سمجھ آئے کہ گورنمنٹ نے واقعی کوئی انیشیٹو لے لیا ہے؟ دیکھو, لینا تو گورنمنٹ کو انیشیٹو چاہیے, باوجود کہ تحریک انصاف کی بہت غلطیاں ہیں, اگریسو ایٹیٹیوڈ ہے, لیکن انیشیٹو بہرحال گورنمنٹ کے پاس ہی ہونا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دے ہی وہ سکتے ہیں کچھ تو, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ استحکام لائے ملک کے اندر. تو اس لیے ذمہ داری تو بنیادی حکومت کی ہے, لیکن حکومت کی کیا پرابلم ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف تو نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے سارے ہی کھڑے ہیں. تو اب یہ توقع کرنا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے عمران سے صلح کر لیں گے, یہ تو ان سے توقع کرنا ہی فضول ہے نا, کہ ان کی حکومت ہی گر جائے گی. تو اس لیے یہ ہوں گے جب مذاکرات, جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اوکے ہوں گے, نمبر 1. نمبر 2, اس کی کیا انڈیکیشن ہوگی؟ انڈیکیشن یہ ہوگی کہ گرج چمک کے ساتھ کوئی بارش ہوگی, نہیں, طوفان آئیں گے. سمپل ہوگا کہ پہلی شرط یہ ہونی چاہیے حکومت کی, میرا اندازہ ہے کہ یہ جو آپ نے ہمارے اوپر بندوق رکھی ہوئی ہے, کبھی سول نافرمانی کی, کبھی گالیوں کی, کبھی پروپیگنڈے کی, اس کو بند کریں. اور حکومت کی طرف سے
ریلیف یہ ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم وہ اسیر جیسے جاز چودھری ہیں، یاسمین راشد ہیں، یا اس طرح کے جو دوسرے لوگ ہیں جن کو گناہ سے زیادہ سزا مل چکی ہے، ان کی رہائی کی طرف بڑھیں۔ اچھا، یہ تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ بیسیکلی فرما رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر ان پہ جوڈیشل کمیشن کوئی بنائیں، گورنمنٹ اس طرف کبھی نہیں جائے گی؟ نہیں، میرے خیال ہے دیکھیں وہ تو اب جوڈیشلی جو ہے وہ بہت آگے جا چکے ہیں نا، خاص کر 9 مئی میں 9 مئی میں آپ دیکھیں نا سزائیں ہو چکی ہیں ملٹری کورٹ سے، اب تو اس کی اپیلیں آئیں گی کورٹس کے اندر۔ وہ تو معاملہ بہت گنجلک ہے کہ اب اس پہ کیا جوڈیشل کمیشن بنے گا جب سزائیں ہی ہو چکی ہیں۔ تو دوسری طرف اس پہ تو میرا خیال ہے وہ تیار ہیں جوڈیشل کمیشن بنانے کو، جب مذاکرات ہوں گے تو شاید بنا دیں۔ میڈیا روز کہتا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہاں سے کبھی بات آتی ہے کہ ہم تو مذاکرات کر ہی نہیں رہے ہیں، ہماری طرف سے بھی کہتے ہیں کہ جی مذاکرات نہیں ہوتے ہیں۔ عموماً میری ذاتی رائے ہے جھوٹ بولا جاتا ہے قوم کے ساتھ، باتیں شروع ہو جاتی ہیں، باتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مذاکرات تب تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک سیاسی قوتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ TORs ڈسکس ہی نہ کریں اور ان TORs کو لے کے پھر اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں۔ لیکن پوری قوم کی نظریں اس ایوان کی طرف ہیں، یعنی فرشتے تو نہیں آئیں گے ہمارے بیچ۔ مایہ ناز اینالسٹ ہیں ارشاد بھٹی صاحب، ان کے پاس بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، ان سے جانتے ہیں کہ وہ ان مذاکرات کو کیسے دیکھتے ہیں، تحریک انصاف کے اندر جو غلطیاں ہیں، جو پولیٹیکل مسٹیکس تحریک انصاف سے ہوئی ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، انہی کے پاس چلتے ہیں۔ کوئی ہے جی مذاکرات، کوئی چل رہی ہے بات، کوئی ڈسکشن کمیٹیاں اناؤنس ہونے کے علاوہ؟ کیونکہ گورنمنٹ کے جو ہارسز ماؤتھ ہیں سر، ان سے سر ہماری بات ہوئی تو انہوں نے اسٹرانگلی ڈینائی کیا کہ کسی طرح کا کوئی سنجیدہ مذاکرات کا سلسلہ نہ شروع ہوا ہے اور نہ کوئی امکان ہے فی الحال۔ یہ میں سویلین لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو حکومت میں ہیں اور بڑے اچھے عہدوں پہ ہیں۔ حکومت میں سنجیدہ لوگ آپ نے تلاش کر لیے، اس پر بھی آپ کو سلام، ورنہ صبح سے شام تک ان کو سنتے ہیں، اگر آواز بند کر کے سنیں تو پھر بھی لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، اگر آواز کھول کے سنیں تو پھر بھی لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ سر اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو آج ہمارا یہ حال ہوتا، آدھا ملک چلا گیا، علامہ اقبال کا خواب بکھر گیا، قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹ گیا، بلوچستان کا آپ حال دیکھیں، آپ KP کا حال دیکھیں، آپ کشمیر آزاد کشمیر کا حال دیکھیں، آپ GB کا دیکھیں، آپ ملک کا، آپ قرضوں کا، آپ خارجہ تنہائی کا، آپ داخلی نفرت تقسیم کا، آپ معیشت کا، آبادی بم کا، 200 خسارہ زدہ اداروں کا، اور اس ایلیٹ کلاس کے اپنے رہن سہن کا۔ یہ سنجیدہ لوگ ہیں، یہ ہم پر اللہ کا عذاب ہے۔ شاید ہم نے کوئی گناہ زیادہ کر لیے ہیں تو کچھ عذاب ان کی صورت میں ہمیں اس دنیا میں بھگتنا پڑ رہا ہے، کچھ اوپر جا کے بھگتے ہیں۔ یہ سنجیدہ لوگ ہیں۔ سنجیدہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آئین کو ختم کر دیتے ہیں، آزاد عدلیہ ختم کر دیتے ہیں، انہوں نے تماشا بنا دیا ہے۔ جمہوریت بری چیز نہیں ہے، آپ امریکہ، برطانیہ، یورپ میں جائیں تو قدم قدم پہ آپ کو لگتا ہے کہ یار کمال نظام ہے۔ جمہوریت بری چیز نہیں ہے، خواہ وہ امریکی صدارت کی شکل میں ہو، خواہ وہ وزارت وزیر اعظم کی شکل میں ہو، پارلیمان کی شکل میں ہو، جمہوریت بری چیز نہیں ہے۔ جمہوریت کو جو استعمال کرنے والے ہیں وہ برے ہیں، اور انہوں نے جمہوریت کو برا بنا دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج آزاد عدلیہ ہے، حکومت عدلیہ لگاتی ہے، چیف جسٹس بناتی ہے، جج لگائے گی، اور ایسے ایسے ہیرے لائے گی کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ پارلیمنٹ کا تقدس ہے عوام میں، سب سے بڑا ادارہ ہے، اس پارلیمنٹ کا تقدس ہے عوام میں۔ آپ مجھے بتائیں آئین کا تقدس رہ گیا کوئی؟ آپ مجھے بتائیں کہ ووٹ کی عزت کا کوئی تقدس رہ گیا؟ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے الیکشن لڑنے کی، کیا ضرورت ہے اتنا خجل خوار ہونے کی اور پیسے لگانے کی؟
फॉर्म 47 निकलेगा, हम MNA बन जाएंगे। ठीक। गवर्नमेंट के पास अब ऑफ़र करने को कुछ है आपके हिसाब से? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो मर्ज़ी कह लीजिए, गवर्नमेंट का रोल ही बढ़ेगा है। देखिए, गवर्नमेंट है उसके पास क्या होता है ऑफ़र करने के लिए, और वो इक़्तिदार को बचाना चाहती है, तूल देना चाहती है हर हुकूमत, और जो अपोजिशन होती है वो उससे इक़्तिदार छीनना चाहती है। तो पाकिस्तान में तो हमने इसी छीना झपटी का नाम सियासत रख दिया है। 3 दफ़ा उन्होंने एक ही पैगाम देकर भेजा था कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, और बेगुनाह जो कैदी हैं इनको रिहा करें। ये इमरान खान के 2 मुतालबात हैं। तो उनके पार्टी वालों ने कहा कि मईशत को बहुत ज़्यादा असर होगा इसके ऊपर, तो आप थोड़े दिन रुक जाएं। तो इमरान खान ने ये कहा है कि ठीक है, मुझे मुल्क की फिर भी फ़िक्र है, मैं थोड़े दिन इंतज़ार कर लेता हूँ, ये 2 मुतालबात पूरे कर दें हुकूमत। यही कहकर उन्होंने अपने पार्टी वालों को भेजा है। अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दूंगा। मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने अगर अतवार को शुरू भी करनी है सिविल नाफरमानी, वो सिविल नाफरमानी शुरू कर लें, तो वो सिविल नाफरमानी भी जो है वो करते रहें, और जो है वो बैठ के जो है वो बात भी करें। मुज़ाकरात तो दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो है वो अगर 24 और 25 और 26 नवंबर को हो सकते हैं, तो चलो सिविल नाफरमानी में भी हो जाएंगे। सिविल नाफरमानी की अगर इन्होंने कॉल दी, मेरा तो ख्याल है कि दे वुड बी वाइज इनफ के नहीं करेंगे, वो नहीं देंगे। लेकिन अगर उन्होंने दी तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये नाकाम होगी। अभी इस पॉलिटिकल फ्लेवर को बचाया जा सकता है? कोई इम्कानात ऐसे बचे हैं कि? नहीं जी, डेफिनेटली बचना तो है, बचाएंगे हम सब लोग, पाकिस्तान के लोग बचाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, मार्शल लॉ हमने लगा के देख लिए, क्या नतीजा निकला? मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए। इसी जमहूरियत में से ही लर्न करना है हमने, और लर्न क्या करना होता है, हर एक बंदे को अपनी पोजीशन से पीछे जाना होता है। एस्टेब्लिशमेंट को भी जाना पड़ेगा, और इमरान खान को भी। सवाल सिर्फ इतना था, मैं 2 साल पहले से ये कह रहा था, अब उसकी तरफ पेशरफ्त शुरू हुई है, लेकिन इतनी तलखियाँ, इतनी नफ़रतें इस दरमियान में हो चुकी हैं कि अब इसको फ़ौरन पुर करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब की जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि वो कभी किसी को दूसरों से गालियां देने से मना नहीं करते, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई आम सहाफ़ी हो, चाहे कोई लीडर हो, नवाज शरीफ हो, उन्होंने कभी नहीं रोका कि भाई इसको गालियां ना दो या ये वतीरा गलत है। जब एक तरफ ये वतीरा रहेगा और दूसरी तरफ सुलह होगी, एक तो इनका आपस में क्लैश होगा कि आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरे गालियाँ दे रहे हैं, ये अब एक इंटरनल क्लैश है। और फिर जिनको आप गालियाँ दे रहे हैं वो भी तो सारे डाइजेस्ट नहीं करते ना, वो भी तो उसका रिएक्ट करते हैं। तो ये जो एक अलमिया पैदा हो तहरीक इंसाफ ने पैदा कर दिया है, इसको इससे निकलना होगा। पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको समझने वाले जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान के मारूजी हालात की रीडिंग रखते हैं, वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के दौरान अगर कहीं अपोजिशन का बहुत बड़ा दबाव भी मौजूद हो तो वो मुज़ाकरात की जो बेल है वो मुंडे चढ़ जाती है। ये बातें बताते हुए वो याद करते हैं कि इमरान खान संगजानी रुक जाते और ना आते डी चौक, बाहर बैठ जाते 5 दिन और मुज़ाकरात का दौर शुरू हो जाता। तो फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि इमरान खान को तो बहुत सारे लोगों ने ऑफ़र भी की थी कि हम आपको बाहर आने में हेल्प कर देंगे, निकाल देंगे, कुछ दिनों में हो जाएगा। अलीमा खान साहिबा ने भी ये बात की थी। तो मुज़ाकरात तो ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन शायद वो ख़ास तरह का जो तहरीक इंसाफ का दबाव था या अवामी प्रेशर था, उसमें शायद फिर कमी आ चुकी हो। गवर्नमेंट के पास इमरान खान के जेल का मेन्यू चेंज करने का ही अगर मैंडेट है और वो चाय की जगह कॉफ़ी ऑफ़र कर सकती है, मटन की जगह बीफ ऑफ़र कर सकती है, तलोर की जगह वो कहती है पटिटर खा लें, वो भी नहीं। तो फिर आप किसके साथ डायलॉग करेंगे और कैसे करेंगे और ये बेल मुंडे कैसे चढ़ेगी? अगर हुकूमत का मैं कहूँ तो हुकूमत को जितना
مینڈیٹ دیا جائے گا، حکومت اتنا کر لے گی. لیکن وہ مینڈیٹ کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ حکومت کے اوپر کوئی مجبوری نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا انگریزی میں کہتے ہیں ڈینگلنگ سورڈ، آپ کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، کریں بات ان سے، کریں مذاکرات. ایسا کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے. نیگوسیشنز میں وہ سائڈ ہمیشہ اوور پاور کرتی ہے جس کے پاس لیوریج ہو. تحریک انصاف کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے. جو ایک پولیٹیکل سر کرافٹ ہوتا ہے، اس کرافٹنگ میں بہت سارے مارجنز ہوتے ہیں، بہت ساری گنجائشیں ہوتی ہیں، بہت سارے ڈائلاگز ہوتے ہیں. اس کو تحریک انصاف سمجھ نہیں پا رہی، نون لیگ اس کرافٹ کو سمجھ نہیں پا رہی، پیپلز پارٹی بھی اس کرافٹ کو سمجھ نہیں پا رہی. یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری جماعتیں اور جتنی جمہوری ایلیٹ ہے یہاں کی، وہ اس کرافٹنگ کو بہت اچھے سے سمجھتی ہے اور جانتی ہے، اور یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور یہ پروسیس بھی آہستہ آہستہ بہت پیوریفائڈ ہونے جا رہا ہے. اگر معروضی حالات کو سامنے رکھوں تو دو فریق ہیں اس میں. آپ ایک ہے حکومت، ایک ہے اپوزیشن. حکومت کے پاس 1 پیج ہے، جیسے کل پاکستان تحریک انصاف کے پاس 1 پیج تھا. ٹھیک، مطلب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. ٹھیک، اور آج بھی ہے حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے. تو ایک دو فریق ہیں پولیٹیکل. ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک حکومت ہے، ایک اپوزیشن ہے. اب پرابلم یہ آ گئی ہے کہ اپوزیشن کا وجود حکومت کے لیے خطرہ ہے. پرابلم یہ آ گئی ہے کہ اپوزیشن کے گھر پر حکومت قبضہ کر کے بیٹھی ہے. پرابلم یہ آ گئی ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس گھر کا مکین باہر آ گیا تو ہمیں اس گھر سے بے گھر ہونا پڑے گا. پرابلم یہ آ گئی ہے کہ نفرت اور تقسیم نے مت ماری ہوئی ہمارے بڑوں کی، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو مت ماری جاتی ہے. ہم دائروں کے سفر میں ہیں اور ہمارے پاس اپنی ہر غلطی، ہر بلنڈر کا ایک جواز ہے. میں اور آپ بیٹھے ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں، جھوٹے مقدمے، جھوٹے پرچے کروا رہے ہیں، جیلیں حوالاتیں بھجوا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ نے بھی تو یہ کیا تھا. اب کوئی ایک ایسا فریق نہیں ہے جو یہ کہے کہ اگر اس نے یہ کیا تھا تو تم پھر کے غلط بات کو جسٹیفائی کر کے یہ جواز کا شیلٹر غلط بات کر رہے ہیں. یہ آپ نے ڈیفائن کیا جواز کا جو شیلٹر لے رہے ہیں. ہاں ٹھیک. اور اب پرابلم یہ ہے کہ میں کہتا ہوں نا کہ 2024 کا الیکشن جھرلو زدہ ہے، تو اگلا کہتا ہے کہ کون سا الیکشن فیئر تھا. اب بات اس کی بھی ٹھیک ہے، بات میری بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا 2018 کے الیکشن جھرلو زدہ اگر تھے یا مینجمنٹ تھی اس الیکشن میں، تو 2024 کا بھی ہم وہی کروانا چاہتے ہیں، 2029 کا بھی وہی کروانا چاہتے ہیں، 2034 کا بھی وہی کروانا چاہتے ہیں. اور اگر آج عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا نام جرم بن گیا ہے تو کل ہم چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا نام جرم بن جائے. کل ہم چاہتے ہیں کہ اسی سیل میں شہباز شریف ہو. کل ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے آصف علی زرداری کسی نیب کی حراست میں ہو. مریم بھی سندھ میں تھی، جب کراچی میں تھی تو وہ ہوٹل کے دروازے توڑ کے ریسٹ ہوئے اور لوگ اندر چلے گئے. وہ سارا ایک تو تھا وہ غلط، فریال بی بھی پھر جیل رہی. ایک تو تھا وہ مریم نواز والا غلط. دوسرا دکھ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں کہ میرے کمرے کا دروازہ ٹوٹا تھا. اکاؤنٹیبل کریں نا ان کو. آر ٹی ایس بیٹھا تھا تو اکاؤنٹیبل کریں. رانا ثناء اللہ پہ جھوٹا مقدمہ تھا تو اس جھوٹے مقدمہ بنانے والے کو جیل بھجوائیں. تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جب آپ منافقت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، صرف ایک بیانیہ گھڑنے کے لیے اپنی مظلومیت کے قصے بیان کرتے ہیں، جب آپ اقتدار میں آتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں. تو کہا گیا جی کہ مائنس عمران خان ایوان بالا کے ایک سینیٹر ہیں، انہوں نے باہر نکل کے جی مائنس عمران خان مذاکرات کر لیں. تو بھائی جان آپ مائنس نواز شریف بات کر لیں، آپ مائنس شہباز شریف بات کر لیں، آپ تو کر لیں گے، اس لیے کہ 3 مرتبہ وفاداریاں بدل لی ہیں. ہم نہیں کریں گے. عمران خان کی ڈائریکشن پر ہی مذاکرات ہوں گے سر. اگر ہوں گے there will be no minus عمران خان. آپ نے الطاف بھائی کا خط لکھ دیا اور خان صاحب کے نام، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں. تو یہ بھی تو پھر بتائیے کہ یہ ساری کی ساری پارٹی پھر کسے سونپی جائے گی؟ کون اس پارٹی کا والی وارث ہوگا؟ اس کو چلائے گا کون؟ نہیں، عمران خان ہی چلائیں گے. لیکن پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں جو
آپ جب ایک لائن کراس کر سک جاتے ہیں نا ایکسٹریمزم کی، تو پھر آپ اسی کے ہوسٹیج ہو جاتے ہیں۔ یہی الطاف بھائی کے ساتھ ہوا، یہی طالبان کے ساتھ ہوا، دنیا ہٹلر کے ساتھ یہی ہوا کہ آپ اپنے ہی وہ جو انتہا پسندانہ بیانیہ ہوتا ہے نا اس میں محصور ہو جاتے ہیں، آپ اس سے نکل نہیں پاتے۔ یہی مسئلہ اس وقت تحریک انصاف کا ہے کہ اگر فرض کرو وہ بیٹھتے ہیں حکومت کے ساتھ اور کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، تو پرابلمز کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حکومت کو تسلیم کر لیا، پھر آپ نے فوج میں جو تقرریاں ہوئیں ان کو تسلیم کر لیا، 5 سال کی ان کی جو مدت ملازمت ہے اس کو توسیع کر لیا، آپ نے سیٹ اپ کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے، اور جواب میں آپ کو ملے گا کیا؟ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن، وہ بھی جب ان کی مرضی ہوگی۔ تو اتنے سرنڈر کرنا ان کے لیے مشکل ہے، یہ کیونکہ ان کا جو بیانیہ انتہا پسندانہ ہے اس کے اندر سے ہی کرٹک پیدا ہو جائیں گے، اور یوٹیوبر جو ہیں یہ بھی ان کے بھی ہوسٹیج ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نہ گنڈا پور کو بخشا گیا ہے، نہ اسد کیسر کو، نہ گوہر علی کو، حالانکہ یہ سارے عمران خان کے نامنی ہیں، نہ راجہ صاحب کو۔ تو جب وہ عمران خان، ایون بشرا بی بی کو نہیں بخشا گیا، وہ تو عمران کی بیگم ہے۔ تو یہ پرابلم ہوتا ہے ساری دنیا میں، انتہا پسندوں کو ان سے زیادہ انتہا پسندوں سے خطرہ ہوتا ہے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی کرسیوں پر، لعنت بھیجتے ہیں کہ تم ہمیں ڈرا لو گے، کہ تم گورنر راج لگا دو گے تو ہم تمہاری بات نہیں کریں گے۔ لگاؤ گورنر راج، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں فلور آف دا ہاؤس کہ تمہارے بات میں جرأت ہے، لگاؤ گورنر راج تم۔ تحریک انصاف از نو مور اے پولیٹیکل پارٹی، وہ ایک وائلنٹ موب بن چکا ہے۔ قانون اور آئین آپشنز دیتے ہیں نا، آئین کے اندر گورنرز رول کی بھی ایک کانسٹیٹیوشنل آپشن ہے کہ جب کسی صوبے میں بریک ڈاؤن ہو جائے، وہ آئین کے مطابق نہ چل رہا ہو، تو وفاق وہاں پہ گورنرز رول لگا سکتا ہے۔ یہ کے پی گورنمنٹ چلے جائے گی، گنڈا پور صاحب پیک اپ کر دیے جائیں گے، اس طرح کا پلان ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بچت کا رستہ ہے، کوئی درمیانی رستہ ابھی بھی کوئی بچا ہے؟ دیکھیں، جو گنڈا پور ہے وہ تو کافی سمجھدار ہے، اور سمجھدار سے مراد یہ ہے کہ ان کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں جھگڑنا نہیں چاہیے بلکہ صلح صفائی کرنی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتے، اور اس کی مکمل وہ تابعداری بھی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ تبھی جیت سکتے ہیں اور تبھی ان کی لیڈرشپ رہ سکتی ہے اگر وہ عمران کے ساتھ رہیں۔ اور شاید انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض ہو جائے تو ہو جائے، میری حکومت بھی چلی جائے تو چلی جائے، میں نے عمران خان کا ساتھ دینا۔ یہ جو چند دن کے ان کے بیانات ہیں میں ان سے یہ ریفر کر رہا ہوں۔ اور دوسری طرف حکومت نے پچھلی دفعہ یہ طے کر چکے ہیں وہ کہ اگلا اگر سٹیپ لیا علی امین گنڈا پور نے کوئی بھی، تو پھر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو فارغ کر دیں۔ اگرچہ بہت سارے تحفظات کئی لوگوں کو تھے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کے پی میں ان کا کوئی حامی نہیں ہے، ٹیررزم کے خلاف جنگ جاری ہے، پی ٹی آئی کو ایک ریلیف ملا ہوا ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ اور اس کا راستہ کھلا ہوا ہے، یہ وہ دلائل اس کے حق میں تھے۔ لیکن اس کے خلاف دلیل یہ تھی کہ کیا ہم کسی صوبے کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ بار بار مرکز پر حملہ کرے اور جو اتھارٹی آف ریٹ آف دی اسٹیٹ ہے اس کو چیلنج کرے۔ تو پھر فائنلی یہی فیصلہ ہوا کہ اس کے بعد اگر یہ ہوا تو دین جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اس کو دیکھا جائے گا۔ آپ کی خبر تھی، بلکہ آپ نے ہماری پروگرام میں بتایا کہ بشرا بی بی کو زبا بندی کے ساتھ مشروط کر کے چھوڑا گیا تھا، اور اس میں کوئی علی امین صاحب نے بھی کوئی رول پلے کیا اور کوئی میکانزم بنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کی ساری ایفرٹس اور وفائیں جو ہیں وہ پھر اپنی پارٹی کے ساتھ ہی ہیں، اور انہیں جو کہا جاتا تھا یا ان پہ اسٹگما لگایا جاتا تھا یا لوگ کہتے تھے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں، ایسی پھر کوئی بات نہیں۔ وہ دیکھیں سوچ ہے اس کی کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے۔ وہ تقریباً اس وقت جتنی بھی لیڈرشپ باہر ہے جیل سے، سب کا یہی خیال ہے۔ آپ انہیں کمپرومائز کہہ لیں، آپ انہیں وائز کہہ لیں، واٹ ایور جو بھی کہہ دیں، دونوں طرح سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے۔
लेकिन कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने के हक पे नहीं है। अपना रोना, अपनी कहानी सुनाते हैं, सूबे की कहानी नहीं सुनाते। बाहर आते हैं, कैसेट तब्दील करते हैं और फिर एक और कैसेट लगा लेते हैं। लिहाजा मुझे बताएं कि कौन सी मीटिंग में क्या वज़ीर आला ने ये ऐलान किया कि मैं ये मीटिंग करूँ लॉ एंड ऑर्डर पे और वफाक जो है मुझे इस पर सपोर्ट करे। आज उनके पास 1 पॉइंट एजेंडा है, वो नहीं समझते, समझ नहीं आ रही कि किसके पाँव पड़ जाएं और इमरान खान को एनआरओ दिलवा दें। इस वक्त उनका 1 पॉइंट एजेंडा एनआरओ। वो लोग जो किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, वो लोग जो किसी के साथ गले नहीं मिलना चाहते थे, वो लोग जो कहते हैं आप सब फॉर्म 47 वाले हो, आज हर फॉर्म 47 वाले के जो कह रहे थे कि आप फॉर्म 47 वाले हैं, उनके पाँव पड़ना चाहते हैं कि मैं एनआरओ दे दो। कोई ऐसा भी हो सकते हैं वाक़यात के अली अमीन गंडापुर की हुकूमत उधर से ख़त्म हो जाए, कोई आपको लग रहा है ऐसा? चूँकि मैं इस वजह से आपसे जब भी बात होती है, जैसा आप फरमा भी रहे थे कि बुशरा बीबी की जब रिहाई मुमकिन हुई तो कहने वाले कहते हैं, बताते हैं कि शायद अली अमीन साहब ने भी कोई रोल उसमें प्ले किया हो, कोई डिस्कशन में या बात ब्रेक थ्रू में। तो उसका मुस्तकबिल, उस गवर्नमेंट का मुस्तकबिल और अली अमीन का बतौर वज़ीर आला मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा सवाल ये है कि इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल है इन लोगों के साथ, इस रूलिंग एलीट के साथ और इस अवाम के साथ और इन मसाइल के साथ। उससे बड़ा सवाल ये है कि जब आपने वफाकी हुकूमत का मैंडेट ले लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो केपी क्या है? लेकिन इसके दो पहलू हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई होगा अली अमीन गंडापुर के साथ, कोई बहुत बड़ा कोई हादसा, खुदा ना खास्ता सानिया ना हो जाए, कोई बड़ी बात ना हो जाए, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हो। दो वजूहत हैं। एक, अली अमीन गंडापुर जैसा इनको अच्छा आदमी नहीं मिलेगा इस हुकूमत को, जो रोज़ इनको कोई जवाज़ मुहैया करता है, जिसकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस और ज़ुबान पे सवालात ही सवालात हैं, जो कभी लाहौर नहीं पहुंचता, कभी पिंडी नहीं पहुंचता, जो चाइना चौक से केपी असम्बली से निकलता है, जो एंड टाइम पे 26 नवंबर को बुशरा बीबी को लेके मानसहरा चला जाता है। एक तो अली अमीन गंडापुर जैसा आदमी नहीं मिला था। दूसरा, इतना बड़ा पागलपन हुकूमत नहीं कर सकती कि वो केपी में गवर्नर राज लगा दे। एक तो गवर्नर राज लगाने के लवाजमात हैं, खैर अब तो लवाजमात की कोई औकात ही नहीं रह गई। दूसरा ये है कि गवर्नर राज लगा के क्या करेंगे? आपको पता है केपी में कितनी नफरत है, और ये कितनी नफरत तकसीम बलूचिस्तान में। शनाख्ती कार्ड देख के पंजाबियों को मारते हैं, हालांकि पंजाबियों ने बलूचिस्तान का क्या किया? हमेशा सीना फुलाया है, सीने से लगाया है। बलूचिस्तान की महरूमी के तो सबसे बड़े ज़िम्मेदार वो उनके वडेरे हैं, उनके सरदार हैं, और उसके बाद आगे बात चलती है हमारा। तो बलूचिस्तान में जो हाल है, आप आज़ाद कश्मीर जाएं तो वो कहते हैं पाकिस्तान से आए हो, आप जीबी जाएं तो वो कहते हैं हमारा हम कौन हैं। आप केपी को भी इस तरह ही करना चाहते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल बड़ाई साहब का दावा है कि किसी स्टेज पर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरियम बीबी को बतौर प्राइम मिनिस्टर नामजद कर देंगे, पार्टी की जानिब से नामजदगी उनकी हो जाएगी। तो ये वो मौका होगा जो पार्टी के अंदर, फैमिली के अंदर डिफरेंसेस को जन्म देगा, और ये डिफरेंसेस शायद बढ़ भी जाएं। इस तरह की बातें वो क्यों कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। आपका एक आर्टिकल मैं देख रहा था, मेरा ख्याल है कि पिछले 2-4 महीने में वो सबसे ज़्यादा आपका डीप रूटेड आर्टिकल मेरे हिसाब से, वो नवाज शरीफ साहब की खामोशी के ऊपर आपने बड़ा तफसीली मजमून एक बांधा है, और उसमें आप बेसिकली बता रहे हैं कि ये तो ख़ानदान में दरार भी पड़ सकती है, और ख़ास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नवाज शरीफ साहब सोच रहे हैं जैसे वो सोचा करते हैं। क्या कंक्लूड मज़ीद आप कर सकते हैं इस सारे सिनेरियो को लेकर? देखिए, नून पे बड़ा मुश्किल वक्त है, दो मुश्किल वक्त है। एक मुश्किल वक्त तो ये है कि उनको अंदाज़ा है कि उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्रम्बल हो चुकी है, और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा फैसला करना है कि नवाज शरीफ शुरू से नून में नंबर 1 रहे हैं, और शुरू से शहबाज शरीफ नंबर 2 रहे हैं। मरियम और हमजा उसके बाद आते थे, नंबर 3, नंबर 4। अब फैसला ये करना है कि नवाज शरीफ साहब ने जो जैक लगा के मरियम को नंबर 3 कर दिया है पक्का, और नंबर 2 शहबाज साहब है।
اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ شہباز صاحب کی جگہ مریم کو جیک لگا کے نمبر 2 کیسے کرنا ہے. یہ نواز شریف صاحب کا چیلنج آپ بتا رہے ہیں. ہاں یہ چیلنج ہے ان کے لیے, اور نمبر 2 کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں وہ نمبر 1 ہوں گی. تو یہ وہ ان کا پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ, پرائم منسٹر کی فیڈرل میں, اور اگلے الیکشن میں میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ کوئی لمبی بات نہیں ہے, یہ اگلے الیکشن میں ہی یہ وہ کرنا چاہتے ہیں, جب بھی الیکشن ہو, جب بھی الیکشن ہوگا. اور یہ بہت بڑا ایک مخمصہ ہے, کوئی کنگ لیئر کے مخمصے سے یا میکبت کے مخمصے سے یہ کم نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا. تو اس سے وہ گزر رہے ہیں. یہ ان کی پرسرار میں نے اندازہ لگایا کہ وجہ ہے ان کی سائلنس کی. اور دیکھو فیصلے سارے ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں, چیف منسٹر کے فیصلے سارے, جتنی وہ پالیسیاں بنا رہے ہیں وہ تو اوپنلی کہتی ہیں, نواز شریف سے مشورے سے بنتے ہیں, بریفنگ ہوتی ہے ان کو. اور دوسری طرف فیڈرل گورنمنٹ کے بھی کوئی بڑا فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا. نواز شریف کوئی رول پلے کر سکتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی سٹیج پہ وہ تھوڑی چیزوں کو نارملائز کروانے کے لیے یا ہیٹ کم کرنے کے لیے, یا زرداری صاحب کوئی رول پلے کر رہے ہوں؟ نواز شریف وزیر اعظم ہوتے تو آپ رول پلے کرنے کی بات کرتے. نواز شریف تو اس وقت بھی بنی گالہ چلے گئے تھے. وہ آصف علی زرداری نے اور شہباز شریف نے عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد انہیں کہا کہ آپ مساق معیشت کر لیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ بدلے میں چور اور ڈکیت کہتے رہے. آپ کو راستہ لینا ہے اور راستہ دینا ہے. آپ جبر سے لینا چاہ رہے ہیں, پریشر سے لینا چاہ رہے ہیں, وہ اب آپ 26 نومبر میں وہ کام نہیں کر سکے. نواز شریف صاحب کی جو ممکنہ یہ ساری خاموشی ہے, اور اس خاموشی میں سہیل بڑائی صاحب نے اس پہ لکھا بھی, بڑا ڈیٹیل لکھا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ شاید مرکز میں مریم بی بی کو پرائم منسٹر کے طور پر اناؤنسمنٹ ہو جائے کسی وقت جب بھی نیا الیکشن آنا ہے, تو یہ ایک پارٹی کے اندر بہت بڑی دراڑ کی وجہ بھی بن سکتی ہے. اس طرح کی باتیں اسپیکولیٹ یعنی ہو رہی ہیں, ڈسکشن ہو رہا ہے. آپ کا ان کی خاموشی کو لے کر اور اس سیناریو کو لے کر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے, کچھ ہوتے ہیں حادثات کے پیداوار, اتفاقات کی پیداوار, جن کے اندر کچھ نہیں ہوتا. غباروں میں ہوا بھری جاتی ہے اور وہ کچھ عرصے کے لیے فضا میں نظر آتے ہیں, اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. عمران خان کا شکریہ ادا کریں گے جس نے نواز شریف سے جان چھڑائی, آصف علی زرداری کو ریلیونٹ کر دیا, جس نے جو باریاں لگی ہوئی تھیں ان سے جان چھڑائی, سٹیٹس کو توڑا. عمران خان کبھی بھی اچھا حکمران نہیں رہا. 3.5 سال جو اس کو ملے, 5 سال ملنے چاہیے تھے, لیکن اس جیسا میں نے اپوزیشن لیڈر نہیں دیکھا. نہ ڈر, بے خوف اور مضبوط اعصاب کا مالک. نواز شریف کبھی ایک سیاستدان تھا, جوڑ توڑ کا سیاستدان, ڈیلوں والا سیاستدان اور خرید و فروخت والا سیاستدان. تو ایک موڑ آتا ہے جب اب کا اینڈ ہو جاتا ہے, شیر بوڑھا ہو گیا ہے. اب یہ جو ہمارے بڑے بڑے جگادری اہل علم ہیں نا, یہ اس غبارے میں جتنی بھی ہوا بھریں گے نا, بھری نہیں جائے گی, کیونکہ غبارے میں بڑے سوراخ ہو چکے ہیں. اب مہربانی کریں, اگر خرم دستگیر سال پوری لگاتا ہے اور اس سے نواز شریف سے نہیں مل پاتا, تو آپ اللہ کے نام پہ جو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, اب چھوڑ دیں اس بندے کا پیچھا. اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے سیاست میں اور پارٹی میں. کل کا مجھے نہیں پتا, میں آج اس وقت تک کے حالات کی کر رہا ہوں بات, اور 8 فروری 2024 کا جتنا بڑا دھچکا اس کو لگا ہے. اور پھر جو بندہ یاسمین راشد کے سیٹ شیئرنگ میں مبینہ طور پر فارم 45 کے تحت, میں کیا اس بات کروں اس بندے. پاکستان پیپلز پارٹی ہلتی ہے تو سب ہل جاتے ہیں. چار میں کہہ دے رہا ہوں آپ سے, آج جس کو ہم نے بال دی ہوئی ہے اور وکٹ دی ہوئی ہے اس کو کھیلنے تو دو. آپ نے 3 سال رہنا ہے, اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے. ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے, تو ہمیں مت تنگ کرو. اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ بجا دیں گے. سہیل بڑائی صاحب کی آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت وریڈ ہیں, بڑے پریشان ہیں. اگر ایک زرداری سب پر بھاری پریشان ہے اور وریڈ ہیں ملکی حالات کو لے کر, تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے سیاستدانوں کے لیے پریشانی کے علاوہ, حیرانی کے علاوہ؟ بیسیکلی مدعا ہے کیا
آپ نے تو زرداری صاحب سے پوچھا ہوگا کہ یہ 26ویں ترمیم میں تو آپ نے تو سسٹم کو اس کو مسلس مضبوط کر دیے، اب سسٹم کو تو آپ جیسی سیاسی بیساکھیوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو یہ جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے کیا بتایا؟ دیکھیں اس وقت جو اسٹیٹ کا اور حکومت کا چیلنج ہے نا وہ پی ٹی آئی ہے، پولیٹیکل چیلنج، اور یہ جتنے بھی اقدامات لیے گئے ہیں، چاہے وہ جوڈیشری کے بارے میں ہیں، چاہے آئینی ترامیم ہیں، چاہے حکومتی چیزیں ہیں، چاہے ان کو روکنے کے لیے پلاننگ ہے، یہ سب اسی پلان کا حصہ ہے کہ ہاؤ ٹو ویکن پی ٹی آئی۔ اس چیلنج سے وہ سارے، اس چیلنج میں تو وہ سب اکٹھے ہیں، زرداری صاحب بھی اکٹھے ہیں۔ نہیں تو زرداری صاحب نے آپ سے بات کرتے ہوئے یا سرگوشی میں یا آپ نے کہیں ریڈ کیا ہو ان کے کسی چہرے کے تاثر سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو جا کے ڈیالہ مل لیں، بھلے کسی کو نہ پتہ چلے، رات کے اندھیرے میں چلے جائیں؟ نہیں، ایسا کوئی چکر نہیں۔ بس بدقسمتی ہے کہ سیاسی عناصر نے ایک دوسرے کے خلاف اتنی گرد اڑائی ہے کہ فی الحال اس کی ریکنسیلیشن کا نہ نواز شریف معاف کرنے کو تیار ہے، ٹھیک ہے۔ میری تو آپ کو پتہ ہے کہ 2.5 سال 3 سال پہلے ان سے ملاقات جب ہوئی تھی تو میں نے یہ بات کی تھی کہ اب جانے دیں، یہ انتقام کے دائرے کو بند کریں، لیکن ان کے جسم پر اور ذہن پر گھاؤ اتنے ہیں تحریک انصاف کے کہ ان کو وہ اس طرف نہیں سوچ پاتے۔ اور یہی کرائسس عمران خان کا بھی ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھے بھی کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یار یہ گالیاں تو بند کرو، یہ ایون اپنے لیڈروں کو بھی گالیاں جب پڑتی ہیں تو وہ نہیں روکتے۔ تو یہ جو کرائسس ہے یہ تو ریکنسیلیشن کی طرف جانے کے تو یہ ہیلے بہانے نہیں ہیں، یہ تو الٹ ہے اس کے۔ جب تک یہ سارے لوگ اس کے الٹ نہیں چلتے جو یہ اس وقت کر رہے ہیں، اس وقت تک کیسے ریکنسیلیشن ہوگی؟ پیپلز پارٹی وزیر اعظم شپ نہیں لے گی، پیپلز پارٹی کو وزیر اعظم شپ نہیں چاہیے۔ پیپلز پارٹی وزیر اعظم شپ تب لے گی جب پاکستان کے 25-26 کروڑ عوام جو ہے وہ ان کو اعتماد کرے گا، ان کو ووٹ دے گا، ان کے ووٹ سے ہم آئیں گے، ہم رائے اللہ رائے رسول راستے میں بھیک مانگیں کہ ہمیں اقتدار چاہیے، ہم وزیر اعظم چاہیے۔ جو 122 آدمی 120 آدمی نہیں چلا سکتے وہ 70 لوگوں کے ساتھ ہم کیسے چلا سکتے ہیں؟ زرداری صاحب کسی سٹیج پہ اڈیالہ جیل چلے جائیں اور عمران خان سے ملے ہیں، مجھے پتہ چلا کچھ سینئر جرنلسٹ زرداری صاحب سے مل کے آئے ہیں، تو ہمارے پروگرام میں انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ وہ بہت وریڈ ہیں، زرداری صاحب جو ہیں بڑے پریشان ہیں حالات کو لے کر، ان واقعات کو لے کر۔ تو ایک سیاستدان جو ہے دوسرے سیاستدان کو اگر پروٹیکٹ نہیں کرے گا اور تو پھر کون کرے گا؟ میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں۔ زرداری صاحب کو کیوں وریڈ ہونا چاہیے؟ اتنے نوٹ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ 7 نسلیں بیٹھ کے نوٹ کھائیں تو نوٹ نہیں مکتے۔ زرداری صاحب کو کیوں وریڈ ہونا چاہیے؟ سندھ پاس ہے، ایوان صدر پاس ہے، بلا سیرا ان کے ایوان صدر کی کھونٹی پہ لٹکا ہوا، کسی دن بھی بلاول کے گلے میں ڈال دیں گے۔ زرداری صاحب کو کیوں وریڈ ہونا چاہیے؟ 5 بر اعظموں میں ماشاءاللہ ان کے گھر ہیں۔ کس نے کہا آپ کو زرداری صاحب وریڈ ہے؟ جو بندہ پاؤں کی موچ کا علاج دبئی میں کروائے وہ وریڈ ہے؟ جس کا بیٹا ہم چمپو چماروں پر اگلی حکمرانی کے لیے تیار وریڈ ہے؟ جس کی بیٹی خاتون اول کا سٹیٹس انجوائے کر رہی ہو اور بلا مقابلہ جتوا دی جائے وہ وریڈ ہے؟ کیسی بات کرتے ہیں؟ کیوں ان غباروں میں ہوا بھرتے ہیں؟ اور جو سیاستدان نے سیاستدان کا آپ بات کر رہے ہیں، میں نے پھر آپ کو وہیں لاتا ہوں۔ 8 فروری 2024 کو اس مجبور بے کس بے بس عوام نے یہ گھر کسی کے حوالے کیا تھا۔ اس گھر میں زرداری صاحب جعلی مینڈیٹ سے صدر بن کے بیٹھے۔ ہمارا سینٹ مکمل نہیں ہے جو وفاق کی علامت ہے۔ ہماری قومی اسمبلی پہ ڈاؤٹس ہیں اور ہو سکتا ہے پیکا ایکٹ آنے کے بعد میں یہ باتیں بھی نہ کر سکوں۔ کیونکہ اس کے بعد میں گھریلو ٹوٹکوں پہ میں اور آپ بات کریں گے، میں یہ چہرے والی کریموں پہ بات کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا آپ اپنی رنکلز کیسے دور کر سکتے ہیں۔ کتنی ویڈیوز آ گئی ہیں، شاہ رخ کی اگلی فلم کون سی آنے والی ہے، جودھا اکبر کی کہانی کا اصل کردار کون تھا۔
اس ملک کو جہنم بنا کر آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف خاموش کیوں اور زرداری صاحب ورڈ ہیں؟ سیاستدان کو بچانے بھی نہیں پہنچتے اور سیاستدانوں کو جیلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں. تو یہ دائروں کا سفر کب ختم ہوگا، اس کو دیکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں معروضی حالات کو سمجھنا چاہیے. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.